السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ میں ہوں آپ لوگوں کی رائٹر شازمین مہدی، اور اس وقت آپ لوگ موجود ہیں میرے یوٹیوب آفیشیل پیج شازمین مہدی ناولز پر۔ سب سے پہلے تمام لوگوں کا تہہ دل سے شکریہ جن لوگوں نے ابھی تک کیا ہے میرے چینل کو سبسکرائب۔ اس کے علاوہ جو لوگ نئے آ رہے ہیں ان سے میری یہی درخواست ہے کہ پلیز جلدی سے جلدی میرے چینل کو کریں سبسکرائب۔ اس کے علاوہ بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولا کریں۔ میرے پیارے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور ابھی ہم بنا ٹائم ضائع کیے جلدی سے کرتے ہیں آج ایپی کو ریڈ۔ سزائے عشق، ایپی نمبر 187، ریٹن بائی شازمین مہدی۔ ارے سردار بدر شاہ، تیرے تو گاؤں میں حسن کی کمی نہیں۔ میں تو سمجھا تھا صرف حویلی میں ہی حسن ہے، مگر تیرا تو گاؤں خوبصورتی سے بھرا پڑا ہے۔ کیا چاند سا چہرہ ہے میرے سامنے۔ تقدم شاہ کی بات پر بدر چونکا۔ کیا بکواس کر رہا تھا وہ تقدم شاہ، اپنی زبان کو لگام دو ورنہ میں دینے پہ آیا تو تیرے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ بدر نے مٹھیاں بھیجتے غصے سے اس کی گھٹیا بات سنتے کہا، جبکہ چہرے پر سرخی دوڑ گئی۔ تیرے لیے ایک سرپرائز ہے سردار میری طرف سے۔ تقدم اس کے غصے کو انجوائے کرتے فون کٹ کر گیا، پر اسرار لہجے میں کہتے۔ بدر سب کے سامنے بہت کنٹرول کے باوجود بھی اپنی آواز اونچی ہونے سے نہ روک پایا تھا۔ سبھی پریشانی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ تقدم کی حرکت پر بدر کی پوری نظر تھی۔ اس نے ہیزل اور تمکن کی سیکیورٹی بڑھا دی تھی شادی سے پہلے بنا کسی کو خبر ہوئے۔ اب تو شادی کے بعد سے ہیزل اور تمکن یونیورسٹی نہیں گئی تھی، جبکہ تمکن خیر و عافیت سے اپنے گھر کی ہو گئی تھی۔ تقدم کی طرف سے خاموشی تھی، مگر آج ایسے فون خیریت کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا تھا۔ بدر کو علم تھا وہ کچھ کرے گا، مگر وہ اپنی چال پلٹ گیا تھا۔ اب ہیزل میں اسے کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ وہ جانتا تھا ہیزل بدر کی ہو چکی تھی۔ اس کے مرمری بدن پر بدر اپنی چھاپ، اپنا عکس چھوڑ چکا تھا، اس لیے اسے کسی کی اترن نہیں چاہیے تھی۔ وہ بدر کو نیچا سے دکھانا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا حویلی کیا، پورے گاؤں کی لڑکیوں کو حویلی والے اپنی عزت سمجھتے تھے۔ حویلی کی لڑکی نہ سہی تو کیا ہوا، گاؤں کی سہی، اور اس نے وہی کیا۔ بدر کے گاؤں میں نہ موجودگی کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ یہ شور کیسا ہے؟ سبھی جو بدر کے اشتعال انگیز چہرے کو دیکھ رہے تھے غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ تبھی گاؤں کے دو میاں بیوی روتے ہوئے حویلی میں داخل ہوئے۔ بدر کے ساتھ ساتھ سبھی اٹھے۔ سائی، میں نے منع کیا تھا۔ یہ لوگ ملازم نگاہیں جھکائے دہلیز سے بولا، تم جاؤ۔ کیا ہوا حق نواز؟ بدر کے ساتھ ساتھ آغا سائی اور احتشام شاہ ایک ساتھ بولے، سائی میری بچی۔ بدر کے ساتھ سرات نرم پڑے، جبکہ دل میں انجانا خوف بڑھ گیا۔ کیا ہوا سائی؟ میری بچی کو ساتھ والے گاؤں کا لڑکا اٹھا لے گیا، جبکہ بدر کے تاثرات جو نرم پڑے تھے اب وہی چہرے پر غصے تیش نے لے لی تھی۔ تقدم شاہ، اس نے مٹھی بھیج لی۔ وہ اب سمجھا تھا اس کے سرپرائز کا مطلب۔ اس کا جبڑا بچ گیا۔ اللہ خیر، سبھی عورتوں کے رنگ بدلے، مردوں کے تاثرات بھی سخت ہو چکے تھے۔ چہرے پر خون سمٹ آیا۔ کون ہے وہ ذلیل؟ آغا سائی کی دہاڑ گونجی۔ سبھی کو اپنے کانوں کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہوئے۔ حویلی کے در و دیوار آغا سائی کی دہاڑ پر لرزے۔ تقدم شاہ نام پر ہادیہ اپنی جگہ سے لڑکھڑائی۔ آغا سائی کے ساتھ سبھی کی رگیں ابھری۔ ہیزل نے ماں کو سنبھالا۔ اماں سائی۔ تبھی بدر کے فون پر کال آنے لگی۔ نمبر دیکھتے بدر
کے ماتھے کے شکنوں میں اضافے کے ساتھ ساتھ غصے کی لہر دوڑی۔ بدر شاہ، جان تو تم چکے ہو، ہاں تمہارے گاؤں کی عزت میرے پاس ہے۔ بدر شاہ، ڈھونڈ سکتے ہو تو ڈھونڈ لو، کچھ گھنٹوں کا وقت ہے تمہارے پاس۔ آج رات تیرے گاؤں کی عزت کو اپنے بستر پر روند ڈالوں گا اور تو کچھ نہیں کر پائے گا۔ اس کے غلیظ الفاظ پر بدر نے اپنی سختی سے مٹھیاں بند کیں۔ اس کے جسم کی ایک ایک رگ ابھر گئی۔ تو کچھ نہیں کر پائے گا آج تقدم شاہ، اگر تو نے اپنے غلیظ ہاتھوں سے اسے چھوا یا ذرا سا بھی نقصان پہنچایا تو قسم خدا کی جان تو میں تیری لوں گا، مگر اس طرح عبرتناک کا نشان بناؤں گا تجھے کہ تیری روح کانپ جائے گی، اپنی موت کی تو خود بھیک مانگے گا۔ تقدم شاہ اس کے غضب کو آواز دے چکا تھا۔ اب کی بار بدر کی آواز پر حویلی کی در و دیوار ایک بار پھر سے ہلے تھے، جبکہ اس کے غصے پر سبھی ڈرے۔ یہی، ارے بدر شاہ، اب آیا کھیل میں مزہ، آجا، میں تیرے لیے ہی رکا ہوں، ورنہ صبر نہیں ہو رہا۔ اس کی معصومیت اور خوبصورتی کو دیکھتے ہی، مگر دیکھ میرا صبر، میں سامنے ہوتے بھی دور ہوں، مگر کب تک رہ پاؤں گا معلوم نہیں۔ وہ اپنی نظریں اس لڑکی کے چہرے پر جماتے بولا، وہ دوائی کے زیر اثر نیند میں تھی۔ اس کی نگاہ اس کے چہرے اور بدن کا جائزہ لے رہی تھی۔ لڑکی پیاری تھی، عمر میں بھی ابھی محض 17-18 سال کی تھی۔ وہ بہت دنوں سے حویلی پر نظریں لگائے بیٹھا تھا۔ وہ بدر کو نیچا دکھانا چاہتا تھا۔ اس نے بہت کوشش کی حیدر کو اغوا کرنے کی، مگر ہر بار منہ کی کھاتا۔ اس کا بہت سالوں کا سپنا بدر نے توڑ دیا، حیدر اور اس کی شادی کا سپنا۔ وہ بیچ صاحب کھا کر رہ گیا۔ جب وہ حیدر کو اغوا نہ کر پایا تو اس نے حیدر کا رشتہ بھیجا، مگر یہ وار بھی کامیاب نہ ہوا۔ وہ حیدر کو بیوی بناتے، اپنی غلام بنائے حویلی والوں کو اذیت دینا چاہتا تھا۔ جو زہر اس کی ماں نے اس کے اندر بھر دیا تھا ہادیہ کے لیے۔ کیسے ہادیہ اپنی شادی کے دن اس کے بھائی کو چھوڑ کر بھاگی، امان شاہ کے ساتھ ساری برادری کے سامنے۔ اس کے بھائی کی کتنی بدنامی ہوئی، ایک طرف اس کا بھائی تو دوسری طرف شوہر۔ اس نے شروع سے تقدم کو یہی سکھایا کہ اس نے اپنے ماموں اور باپ کی عزت کا بدلہ لینا ہے۔ وہ ہادیہ کی بیٹی پر ظلم کرتے، ہادیہ کو تکلیف دیتے۔ وہ سزا دینا چاہتا تھا جو اس کے باپ نے ساری برادری کے سامنے نظریں نیچی کیے لوگوں کی باتیں سنی۔ جو اس کے ماموں نے سہی، جس اذیت میں وہ لوگ مبتلا رہے، وہی وہ امان شاہ کو دینا چاہتا تھا۔ وہ شروع سے حیدر کو اغوا کرنے کی کوشش کرتا رہا، مگر کبھی اس کی یہ خواہش پوری نہ ہو پائی۔ ہر جگہ پر بدر اس کی ڈھال بنا کھڑا رہا، اور پھر اس نے اپنا داؤ بدلا۔ اس نے حویلی میں حیدر کا رشتہ بھیجا، جبکہ وہاں پر بھی اسے منہ کی کھانی پڑی۔ بدر نے انکار کر دیا، اپنا اور حیدر کے رشتے کا اعلان کر دیا، اور پھر اس نے بہت کوشش کی شادی کو روکنے کی بھی، مگر وہ وہاں پر بھی کامیاب نہ ہو سکا۔ تبھی اس کی نظر سیرت پر پڑی۔ اس کے دماغ نے نئی چال چلی، حویلی نہ سہی مگر گاؤں کی لڑکی وہ بآسانی اٹھا سکتا تھا، اور اسے پتہ چلا اپنے آدمی سے کہ بدر کل سے حویلی نہیں تھا۔ اس کا کام آسان اس نے سیرت کو صبح کالج کے لیے چاہتے اٹھا لیا۔ وہ مکمل اس کا جائزہ لے رہا تھا، ساتھ بدر کے غصے سے پاگل ہونے کا سوچتے۔ وہ اس کے غصے سے اشتعال انگیز حالت سے لطف لے رہا تھا۔ ارے بدر شاہ، آرام سے، کیوں اتنا غصہ ہو رہے ہو؟ غصہ صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ وقت گزر رہا ہے، اس لیے بنا ٹائم ضائع کیے مجھے ڈھونڈو۔ وہ اسے چتاونی دے رہا تھا۔
چیلنج کر رہا تھا۔ میں خود پر کنٹرول نہیں کر پاؤں گا، وہ معنی خیزی سے بولا تو بدر نے جبڑا بھینچا اتنی سختی سے کہ اس کے منہ کے اعضاء واضح ہو گئے، سبز آنکھیں خون آلود ہونے لگیں۔ آج سے پہلے کسی نے اس کے غصے میں ایسی حالت نہیں دیکھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سرخ ڈورے اس کے غضب کی واضح نشانی تھے۔ دوسری طرف سے فون رکھا جا چکا تھا۔ سردار سائیں ہماری بچی کو بچا لیں۔ حق نواز اور اس کی بیوی نے بدر کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ حق نواز، یہ کیا کر رہے ہو؟ سیرت مجھے چھوٹی بہنوں کی طرح ہے، جیسے اس حویلی کی بیٹیاں ہیں۔ سیرت کو آج رات سے پہلے میں لے کر آؤں گا۔ یہ سردار بدر شاہ کا نہیں بلکہ ایک بھائی کا وعدہ ہے، اور تقدم شاہ نے جو نیچ حرکت کی ہے اس کی جان اپنے ہاتھوں سے لوں گا۔ بدر کی آواز کی سرد مہری، اس کے ارادوں کی مضبوطی اور لہجے کی سختی پر ہادیہ کا دل اندر سے کانپ گیا تھا۔ وہ جو بھی تھا، جیسا بھی تھا، اس کے باپ کا پوتا تھا، اس کے بھائی کا بیٹا، اس کے خاندان کی نسل کا امین۔ وہ کیسے اسے مرتے دیکھتی؟ اس نے بدر کو دیکھا، مگر اس میں ہمت نہ تھی بدر سے کوئی بات کرتی۔ بدر نے اپنے آدمیوں کو تقدم کے پیچھے لگا دیا تھا، جبکہ احتشام شاہ، آغا سائیں دونوں تقدم کی حویلی کے لیے نکلے تھے۔ بدر اپنے کمرے میں گیا تھا اپنی پسٹل لینے کے لیے، جبکہ وہ جیسے ہی کمرے سے باہر نکلا، ہادیہ کی آواز نے اس کے قدم روکے تھے۔ بدر، وہ بھیگی آواز میں اس کے سامنے آئی اور ہاتھ جوڑ دیے۔ چچی سائیں! بدر کی آنکھیں حیرت سے الجھیں۔ بدر، مجھ سے وعدہ کرو، تم تقدم کی جان نہیں لوگے۔ بدر کے تاثرات بدلے، جبڑے سختی سے بچھے۔ بدر، میں سالوں سے ان سے نہیں ملی، مگر میرا مائکہ میری دعاؤں میں شامل رہا ہے۔ ان کی خوشیوں کے لیے میں نے ہمیشہ دعا کی ہے، وہ ہنستا مسکراتا رہے۔ تقدم جیسا بھی ہے، جو بھی ہے، وہ میرے بھائی کی نسل کا امین ہے، میرے بھائی کا اکلوتا بیٹا، اس گھر کا وارث۔ میں اس گھر کو اجڑتا نہیں دیکھ سکتی۔ تم اسے کوئی بھی سزا دینا مجھے منظور ہے، مگر وہ سزا موت نہ ہو۔ ہادیہ روتے ہوئے مسلسل بدر کے سامنے ہاتھ جوڑے تھی، جبکہ اس نے ساس کے ہاتھ تھامتے انہیں نیچے کیا اور وہاں سے نکل گیا بنا کچھ کہے۔ اس نے ہماری عزت پر ہاتھ ڈالا ہے۔ اماں سائیں، مجھے یقین نہیں آ رہا یہ آپ کہہ رہی تھیں۔ اس کی آواز میں بے یقینی تھی۔ اماں سائیں، آپ ایک عورت ہوتے یہ کہہ رہی تھیں؟ اگر سیرت کی جگہ میں ہوتی تو؟ وہ ماں کے سامنے آتے بولی۔ اماں سائیں، مجھے آج آپ پر حیرت نہیں، افسوس ہو رہا ہے۔ حیضل وہ اکلوتا ہے۔ ہادیہ بے بسی سے بولی۔ کاش اماں سائیں، اگر اس نے ایسا نکلنا تھا تو وہ اکیلا بھی نہ ہوتا۔ وہ غصے اور نفرت سے کہتی چلی گئی۔ ہادیہ کا دل بیٹھا حیضل کی بات پر۔ اگر ہادیہ جانتی کہ اس نے بدر کو اپنی قسم میں باندھ کر کیا کر دیا تھا تو اسے خود حکم دیتی کہ جاؤ اس کی جان لے لو، مگر ہم کبھی کبھی جذبات، احساسات کی رو میں بہتے اپنے ہی پاؤں جلا لیتے ہیں، اپنی خوشیاں اپنے ہاتھوں سے اجاڑ دیتے ہیں۔ ہادیہ نے بھی آج اپنا آشیانہ جلا ڈالا تھا، افسوس جس کا اسے احساس تک نہ تھا۔ یہاں بھی نہیں ہے وہ۔ امان شاہ نے بدر کو اطلاع دی۔ وہ اس کے ڈیرے پر گئے تھے اپنے آدمیوں کے ساتھ، مگر وہ وہاں بھی نہیں تھا۔ اس کے کچھ لوگوں کے سوا بدر خود اس کے فارم ہاؤس کو چیک کر چکا تھا، وہ وہاں پر بھی نہیں تھا۔ اس کے آدمیوں نے اسے اندر جانے سے روکا، مگر بدر کے غضبناک تیور دیکھتے وہ ایک طرف ہو گئے تھے۔ مجھے لگتا ہے وہ شہر لے گیا ہے سیرت کو، امان شاہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، کیونکہ نہ تو وہ ڈیرے پر ہے اور نہ ہی فارم ہاؤس پر، اور حویلی لے کر جانے کی غلطی وہ نہیں کرے گا۔ ویسے بھی حویلی میں آغا سائیں اور احتشام شاہ گئے تھے بات کرنے امجد شاہ سے کہ اس کا پوتا کتنا نیچ اور گھٹیا تھا۔ نہیں چچا سائیں، شہزاد نے ان کی بات کی نفی کی۔ وہ
فون پر مسلسل ان دونوں سے رابطے میں تھا۔ شہر پہنچنے کے لیے اسے ٹول پلازا کراس کرنا ہوگا۔ میں وہاں بات کر چکا ہوں، لیکن شاہ کیا پتا وہ کسی اور گاڑی سے انٹر ہوا ہو۔ ٹول پلازا پر اس کی گاڑی کا نمبر چیک کیا جائے گا، نہ کہ ہر کسی کا چہرہ۔ یہ ہو سکتا ہے۔ خیر آپ لوگ فکر نہ کریں، اگر وہ شہر میں ہے تو میں اسے کہیں سے بھی ڈھونڈ نکالوں گا۔ میرے آدمی پہلے ہی ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں، اسے ڈھونڈ رہے ہیں۔ اس کے شہر والے فلیٹ میں میں چیک کر چکا ہوں، باقی اس کے دوست یا پھر شہر کے ہوٹلز، وہاں پر میرے آدمی چیک کر لیں گے۔ ایک بات شاہ، وہ کبھی بھی کسی ہوٹل میں اپنے نام سے چیک ان نہیں کرے گا، تو اس لیے تم اس کی تصویر اپنے آدمیوں میں پھیلا دو تاکہ وہ وہاں پر اس کا چہرہ دکھا کر اس کا پوچھ سکیں۔ اوکے، تم اس کی فکر نہ کرو، وہ سب میں دیکھ لوں گا۔ لیکن ایک بات میرے دماغ کو کلک کر رہی ہے کہ وہ شہر میں نہیں بلکہ تمہارے کہیں ارد گرد ہی ہے، اور مجھے جہاں تک لگتا ہے وہ گاؤں میں ہی ہے۔ مجھے بھی یہی لگ رہا ہے۔ وہ ہمیں چکمہ دے رہا ہے، وہ یہاں پر نہیں مگر وہ یہیں کہیں ہے، ہمارے ارد گرد۔ اسے لگتا ہے ہم اسے باہر ڈھونڈیں گے لیکن وہ اندر ہی بل میں چھپ کر بیٹھا رہے گا، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ میں اس کے گاؤں کا چپا چپا ڈھونڈ نکالوں گا۔ اس نے مجھے شام تک کا وقت دیا ہے۔ بات ہماری ہی نہیں، پورے گاؤں کی عزت کی ہے، اور اس سے بڑھ کر سیرت کی عزت کی، اس کی زندگی کی۔ میں اسے کچھ نہیں ہونے دوں گا، اسے کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ امان شاہ اور شاداب ایک ساتھ بولے تھے۔ پر ایک چیز اور، اب جب وہ تجھے فون کرے تو تجھے کم سے کم بدر 2 سے 3 منٹ تک اسے بات کرنی ہوگی۔ وہ چاہے جو بھی کہے تمہیں سننا ہوگا، کیونکہ اس کی لوکیشن ٹریس کرنے کے لیے مجھے تم دونوں کی 2 سے 3 منٹ تک کی کنورسیشن چاہیے۔ بدر نے سر ہلایا۔ اوکے، ہو جائے گا۔ شام اپنے پنکھ پھیلانے لگی تھی، مگر ابھی تک اس کا کوئی پتہ نہ چل سکا تھا۔ ہر جگہ ہی اسے تلاش کر چکے تھے۔ بدر نے غصے میں ہاتھ کی بند مٹھی گاڑی کے بونٹ پر ماری۔ سائیں اس کے بندے اس کی طرف بڑھے۔ آخر تقدم شاہ کہاں جا سکتا تھا؟ ہر جگہ ہی تو وہ لوگ تلاش کر چکے تھے، حویلی، فلیٹ، فارم ہاؤس، ڈیرہ، اس کے دوست۔ آخر وہ گیا تو گیا کہاں؟ بدر کا غصے سے برا حال تھا۔ ایک دفعہ وہ اس کے سامنے آ جاتا، اس کا حلیہ بگاڑ دیتا، وہ جس نے اس کے گاؤں کی لڑکی پر بری نگاہ ڈالنے کی غلطی کی تھی۔ تبھی اس کا فون بجنے لگا۔ بدر نے فوری طور پر فون اٹھاتے کان سے لگایا۔ چچ 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 بدر شاہ، مجھے تجھ پر سچی بڑا ترس آ رہا ہے۔ کیسے پاگلوں کی طرح مارا مارا میرے پیچھے دم ہلاتے گھوم رہا ہے۔ بدر نے مٹھی بھیجتے اندر اٹھتے تیش کو دبایا۔ اس کے دماغ میں شاداب کی بات گونجی، ورنہ اس بات کا جواب اچھے سے دیتا، مگر اسے غصے سے نہیں ہوش سے کام لینا تھا۔ اس وقت سیرت اس کے پاس تھی، پتہ نہیں کس حال میں۔ اس وقت بدر کی اپنی ذات سے زیادہ سیرت اہم تھی۔ دیکھ لے بدر شاہ، وقت گزر رہا ہے، 6 بج چکے ہیں، اور تو جانتا ہے گاؤں میں بڑی جلدی شام ہو جاتی ہے۔ اب میں اور صبر نہیں کر سکتا۔ دیکھ لے پھر میرا صبر۔ تجھے ٹائم دیا تھا اپنی عزت، اپنے گاؤں کی عزت بچانے کا، مگر افسوس سردار بدر شاہ صرف باتیں کر سکتا ہے اور کچھ نہیں۔ کل کیا منہ دکھائے گا سردار بدر شاہ گاؤں کو؟ کل کیا ری ایکشن ہوگا گاؤں والوں کا کہ تو حویلی کی لڑکیوں کی تو حفاظت کرتا رہا، مگر گاؤں کی لڑکیاں تیری کچھ نہیں لگتیں، اس لیے تو اسے بچا نہ سکا، تو ہار گیا سرداری میں لیے عہد سے کہ گاؤں کی ہر ماں بہن بیٹی کی حفاظت کرے گا۔ آج تیرے گاؤں کی عزت اترے گی، اور کل تیری سرداری کی پگ۔ بڑا فخر تھا سب کو اپنے سردار پر۔ اب کل وہی گاؤں والے تجھ سے نفرت کریں گے۔ سردار بدر شاہ، آج تیرے گاؤں کی عزت میں اپنے پاؤں تلے روندوں گا۔ آج تیرے گاؤں کی عزت میرے بستر کی زینت بنے گی۔
اس کے اس معصوم بدن سے کھیلوں گا میں، چچ چچ، ویسے ہے بڑی خوبصورت، کیا لڑکی چھپی تھی تیرے گاؤں میں؟ اس کے بدن کی نازکی، اوف، میرے تو سارے بدن میں سپارکنگ سی ہو رہی ہے اسے چھوتے اس کے بدن کی نازکی کو محسوس کرنے کے لیے۔ وہ اپنی گھٹیا اور غلیظ گفتگو سے بدر کا ضبط آزما رہا تھا، اس کی بے بسی سے لطف اندوز ہو رہا تھا، اس کے غصے کا مزہ لے رہا تھا۔ بدر کے ماتھے کی رگ تیزی سے پھڑ پھڑا رہی تھی اس کی گھٹیا باتوں پر۔ ویسے میں تو چاہتا تھا اس وقت اس لڑکی کی جگہ اس بستر پر ہیزل ہوتی، مگر افسوس اب اسی سے کام چلانا پڑے گا۔ ہیزل کا نام سنتے بدر نے اتنی سختی سے جبڑے بھینچے کہ اس کے شرارت کی رفتار بڑھ گئی، پھڑپھڑانے کی، خون کی گردش دوگنا تیز ہو گئی۔ وہ اسے اشتعال دلانا چاہتا تھا، اس کی حالت سے لطف اندوز ہو رہا تھا، جبکہ اس کی گھٹیا بات نے واقعی کام کر دیا تھا۔ بدر کا غصہ آسمان چھونے لگا تھا۔ ہر حد پار گر گیا، اب اسے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ دوسری طرف بدر جیسا حال شاداب کا تھا۔ تقدم آج تیری موت پناہ مانگے گی مجھ سے، وہ بولا نہیں دہاڑا تھا۔ اس کی نسیں پھول گئی تھی، گردن کی ہری ہری۔ اب اس کا صبر جواب دے چکا تھا، جبکہ دوسری طرف تقدم کا قہقہ گونجا فضا میں۔ حویلی اور گاؤں دونوں کی عورت کی طرف میلی نگاہ کو دیکھنے والے میلی نگاہ سے دیکھنے والے کی نگاہ نوچنے کی ہمت رکھتا ہوں میں۔ یہ سردار بدر شاہ کا نہیں بلکہ بدر اعتزاز شاہ کا وعدہ ہے۔ تجھ سے آج تیرا اور میرا سامنا ہوگا، تو اپنے پیدا ہونے پر پچھتائے گا، وعدہ ہے میرا۔ بدر نے کہتے فون سامنے کھڑی گاڑی کی ونڈو پر دے مارا، جس سے فون ٹکڑے ہوتے ونڈو بھی چور چور کر گیا۔ ویسے بھی ان کے بات کرتے ہی امان شاہ کے فون پر شاداب لوکیشن سینڈ کر چکا تھا۔ لوکیشن نہیں، دھماکہ تھا جو ان کے سروں پر ہوا تھا۔ وہ انہی کے گاؤں میں موجود تھا، جہاں پر کسی کی سوچ بھی نہیں جا سکتی تھی۔ اس نے استعمال انہی کے گاؤں کا کیا تھا۔ وہ اسے ہر جگہ ڈھونڈ رہے تھے سوائے اپنے گاؤں کے۔ اچھا دماغ لگایا تھا اس نے۔ بدر گاڑی میں بیٹھتے ہوا کے روش پر اپنے گاؤں کی طرف مڑا تھا، جبکہ اس کے پیچھے امان شاہ اور اس کے آدمیوں کی گاڑیاں مڑی تھیں۔ امان شاہ رستے میں ہی پولیس کو کال کر چکے تھے۔ آج وہ یہ قصہ ہی ختم کر دے گا۔ بدر نے غصے سے گاڑی کی سپیڈ اور تیز کی تھی۔ کون ہو تم؟ وہ ہراساں ڈری نظروں سے دیکھتی بولی، آواز حلق میں اٹکی۔ سیرت کو جیسے ہی ہوش آیا وہ چھت کو گھورنے لگی۔ اس کا دماغ بیدار ہونے میں وقت لے رہا تھا۔ وہ کچھ گھنٹوں سے بے ہوش تھی۔ جیسے ہی اس کے دماغ نے کام کرنا شروع کیا وہ جھٹکے سے اٹھی۔ ارے اٹھ گئی تم؟ کمرے میں ابھرتی مردانہ آواز پر اسے کرنٹ لگا۔ اس نے خود کو دیکھا، چہرے کا رنگ پیلا ہو گیا۔ وہ تو کالج جانے کے لیے سڑک پر کھڑی اپنی وین کا انتظار کر رہی تھی۔ ایک گاڑی اس کے پاس آتے رکی اور اسے زبردستی اندر گھسیٹ لیا۔ وہ چیخنے لگی۔ اندر والے نے اس کے منہ پر رومال رکھا۔ اس کے بعد اسے کچھ یاد نہ رہا۔ اس کا دماغ غنودگی میں چلا گیا۔ مگر کچھ دور کھڑی عورت نے یہ منظر دیکھا تھا۔ چھوڑ اسے، وہ چیخی دور سے، مگر وہ کافی دور تھی۔ وہ بھاگ کر پاس پہنچی، مگر تقدم شاہ کے آدمی نے اس کے سر پر گن کا وار کیا۔ وہ بیچاری سر پر حملے کی وجہ سے وہیں بے ہوش ہوتے گر گئی۔ اسے ہوش کوئی 3 سے 4 گھنٹے بعد آیا۔ ہاسپٹل میں، مگر اس نے تقدم شاہ کا چہرہ دیکھ لیا تھا۔ ہوش
میں آتے اس نے سیرت کا بتایا سبھی کو جو طوفان لے آیا۔ تقدم اس کے قریب آیا۔ سیرت سانس روک گئی تھی، اپنی سہمی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ کون تھا؟ پہلے تو کبھی اس نے اسے نہیں دیکھا تھا، نہ اس کے گاؤں کا تھا۔ کون ہو تم؟ وہ کپ کپا رہی تھی۔ ارے میری بلبل، گھبرا کیوں رہی ہو مجھ سے؟ وہ اس کے گرد ہاتھ رکھتے بولا۔ سیرت دیوار سے ایسے چپکی جیسے اسی میں دھنس جائے گی۔ وہ سانس تک چھوڑ چکی تھی لینا۔ ارے بلبل، سانس تو لو۔ تقدم نے اس کے بکھرے بال کو کان کے پیچھے کرتے اس کی گال کو چھوا تو وہ بد گئی اپنی جگہ سے۔ مجھے ہاتھ نہ لگانا۔ ارے بلبل، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بتاؤ ذرا، اتنی خوبصورت لڑکی سامنے ہو، وقت بھی ہو، موقع بھی ہو، تو پھر کون خود کو سنبھالے؟ مگر دیکھو تو میرا صبر۔ تمہارے سردار کو وقت دیا ہے جو عنقریب پورا ہونے والا ہے، مگر دیکھ لو ابھی تک ڈھونڈ نہیں پایا، اور تم سبھی اپنے سردار اور حویلی والوں کے گن گاتے رہتے ہو۔ اگر یہاں تمہاری جگہ کوئی حویلی کی لڑکی ہوتی تو ابھی تک حویلی والے زمین آسمان ایک کر دیتے، مگر دیکھ لو تم دن سے میرے پاس ہو، کوئی نہیں پہنچا۔ چچ چچ، کتنا مان اور بھروسہ ہے سبھی کو اپنے سردار اور حویلی والوں پر آج دیکھنا ان سفاک حویلی والوں کی اصلیت سامنے آئے گی۔ سیرت الجھن بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، مگر اب اس کا دماغ اٹک گیا تھا دن لفظ پر۔ وہ دن سے یہاں تھی، اس کے گھر والے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو ٹھہر گئے۔ ایک راز کی بات بتاؤں؟ وہ سیرت کی طرف جھکا۔ میں تو سمجھا تھا حویلی میں ہی حسن سمٹا ہوا ہے، مگر تم بھی کم نہیں ہو۔ وہ اس کی پلک پر ٹھہرے آنسو کو پور پر لیتے اس کی طرف جھکا۔ تو اس کی حدت بھری سانس سیرت کو اپنے چہرے پر محسوس ہوتے وہ منہ موڑ گئی۔ بنا دوپٹے کے اس کا نوخیز حسن کلی کی مانند کھلتا مہکتا وجود، گاؤں کا شفاف حسن۔ تقدم نے اس کی گردن کو چھوا۔ چھوڑ مجھے، سیرت نے اسے دھکا دیا۔ وہ لڑکھڑایا اس کے اس اچانک فعل پر۔ اس کے تاثرات بدلے۔ اس کا حسن اسے کچھ پلوں کے لیے بھلا گیا تھا سب، مگر اب کی بار وہ اس کی طرف بڑھا اور اس کے نازک گال پر تھپڑ رسید کر دیا۔ سیرت بیڈ پر اوندے منہ گری تھی۔ سالی، تیری اتنی ہمت! تو نے تقدم شاہ کو دھکا دیا۔ وہ گراتے بیڈ پر اس کو جھٹکے سے سیدھا کرتے، ایک پاؤں جوتے سمیت رکھتے، اس پر جھکتے اس کا منہ اپنے شکنجے میں دبوچ گیا۔ سیرت کی آنکھوں سے گرم سیال مادہ بہنے لگا۔ اس کے سخت انگلیاں اس کو اپنے گالوں میں دھنستی محسوس ہوئیں۔ تیرے اس سردار نے ہمیشہ مجھے نیچا دکھایا، میرے شکار کو مجھ سے دور کیا۔ ہر بار مجھے ہرایا، مگر اس بار نہیں۔ اس بار میں اسے بتاؤں گا نظریں جھکانا کیا ہوتا ہے۔ ساری حویلی سر اٹھانے کے قابل نہیں رہے گی، جیسے میرے باپ اور دادا کا سر جھکا تھا سب کے سامنے۔ مجھے چھوڑ دو، خدا کا واسطہ ہے۔ میرا کیا قصور؟ وہ روتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ گئی۔ میں معافی مانگتی ہوں۔ مجھے جانے دو۔ تجھے کیسے جانے دو بلبل؟ جب تو جائے گی اپنی لٹی حالت کے ساتھ اپنے سردار کے سامنے، تبھی تو میرے دل کو سکون ملے گا اور تیرے سردار کی نظریں جھکیں گی میرے سامنے۔ پھر دیکھتا ہوں کیسے سر اٹھا کر بات کرتا ہے۔ پلیز مجھے جانے دو۔ وہ مسلسل ایک ہی رٹ لگائے تھی۔ ابے چپ، جانے دو، جانے دو۔ تقدم نے کہتے اس کے منہ پر دوسرا تھپڑ جڑا۔ سیرت کا ہونٹ پھٹ گیا۔ اس کے بھاری ہاتھ سے دماغ ایک پل کو معاف ہو گیا۔ کہیں نہیں جائے گی تو آج رات؟ تو بالکل بھی نہیں۔ وہ اس پر جھکے دہاڑا۔ آج رات تیرے وجود کو مسلتے داغدار کرتے حویلی والوں کو بتاؤں گا کسی کی عزت کو مپال کرنا کیسا ہوتا ہے۔ سیرت کے رونگٹے کھڑے ہوئے۔ اس کے ارادے سمجھتے جٹ پڑانے لگی اپنی پوری طاقت سے، مگر وہ مرد تھا، اس کی
طاقت کا مقابلہ وہ نازک جان کیسے کرتی؟ چھوڑ مجھے۔ تقدم اس کے مچلتے وجود کو قابو کرنے کے لیے اس کی دونوں نازک کلائیوں کو اپنے ایک ہاتھ میں تھامتے، بستر پر لگاتے، اس کی نازک کرتی، اس کی مزاحمت کرتی، ٹانگوں کو لاک کرتے جھکا۔ تبھی سیرت نے اپنی پوری شدت لگا کر چیخ ماری تھی۔ سالی، اس نے گالی بکی۔ سیرت کی چیخ اس کے کان کے پردے ہلا گئی۔ وہ پیچھے ہوا۔ سیرت موقع پاتے اس کی گرفت ڈھیلی ہوتے دیکھ اسے دوبارہ سے 2 ہاتھوں سے دھکا دیتے بستر پر گراتی، دروازے کی سمت بھاگی۔ وہ لاک کو کھولنے لگی، تبھی تقدم نے اس کے بال مٹھی میں دبوچے۔ آؤچ! اس کے لبوں سے سسکی نکلی۔ اس نے اپنے بالوں پر ہاتھ رکھا جو جڑوں سے نکلتے محسوس ہوئے۔ اس کے سر کی کھال بھی کھنچ گئی ساتھ، مگر وہ سفاک جابر ظالم درندے کی مانند اس پر اپنی گرفت کیے تھا، جبکہ تقدم اس کی نازک کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنی گرفت میں لے گیا۔ سیرت نے اس کی گرفت میں مچلتے اس کے منہ پر حملہ کیا۔ ناخنوں کی خراشیں اس کا منہ زخمی کر گئیں۔ وہ لڑکھڑاتے پیچھے ہوا۔ سیرت دوبارہ دروازے کی سمت بھاگی۔ کوئی ہے، خدا کے لیے میری مدد کرو! وہ چیختے دروازے کو بجاتے پکار رہی تھی۔ اس کی چیخوں پر باہر موجود آدمی ہنسے۔ اندر جو ہو رہا تھا انہیں کوئی سروکار نہیں تھا۔ انہیں تو یہ انتظار تھا شاید بچا کچا ان کے حصے میں بھی آ جائے۔ سالی کم ذات بلیوں کی طرح نوچے گی مجھے؟ چل اب تجھے بتاتا ہوں شیر کیسے نوچتا ہے۔ وہ اس کے بازو سے قمیض کو کھینچتے پھاڑ گیا۔ سیرت کی چیخ بلند ہوئی۔ اللہ میری عزت تیرے حوالے! اس نے سچے دل سے دعا کی۔ تو قدم نے اسے بیڈ پر دھکیلا اور اپنی قمیض اتارتے اس پر جھکا۔ سیرت نے اپنی موت کی دعا کی۔ وہ اپنی عزت کے لیے موت کو بھی گلے لگا سکتی تھی۔ وہ اس کے جسم کو چھوتا دہاڑ کے ساتھ دروازہ بجا۔ تقدم شاہ! بدر بولا نہیں، دہاڑا تھا۔ تقدم کا دھیان بٹا۔ سیرت نے اس کے بازو پر اپنے دانت شدت سے گاڑ دیے۔ وہ بلبلاتے پیچھے ہوا۔ سیرت ایک ہی جست میں دروازے تک پہنچی۔ اس نے خدا سے مدد مانگی تھی، اس نے کوئی فرشتہ بھیج دیا تھا۔ تقدم شاہ! تو میرے ہاتھوں آج زندہ نہیں بچے گا۔ دروازہ کھول دے۔ اگر سیرت کو ہاتھ بھی لگایا تو تیرے… سیرت آدھی لگی کنڈی کو جلدی سے کھولا، جو پہلے بھی وہ آدھی کھول چکی تھی۔ تقدم اس تک پہنچا۔ اس نے دوبارہ سیرت کے بال تھامتے اسے بیڈ پر دھکا دیا، مگر بدر کے دیے جھٹکے سے جو تھوڑی سی کنڈی لگی تھی وہاں سے قبضہ اپنی جگہ سے اکھڑ گیا۔ دروازہ کھلتے جو منظر بدر نے دیکھا اس کا آبشار خون بلند ہو گیا۔ آنکھوں سے لہو ٹپکنے لگا۔ اس نے ایک ہی جست میں سیرت پر جھکے تقدم شاہ کو سیدھا کیا۔ اس کے منہ پر مکہ جڑا جبکہ سیرت روتی اٹھتے اپنے سامنے ہاتھ رکھ گئی۔ وہ بنا دوپٹے چادر کی تھی۔ پھٹی بازو، پھٹا لب، بکھرے بال، رونے سے آنکھوں سے بہتا کاجل۔ بدر نے ایک نگاہ بھی سیرت پر نہ ڈالی اور بیڈ کی چادر کھینچ کر سیرت کی طرف بڑھائی بنا دیکھے جو بیڈ سے اٹھتے ایک طرف کپ کپاتے رخ موڑ گئی تھی۔ اوڑھ لو! اس کی آواز پر سیرت نے کپ کپاتے بدن سے کپ کپاتے ہاتھوں سے بدر کی دی گئی چادر کو اپنے گرد لپیٹ گئی، جبکہ بدر پر
तकद्दुम ने उठते हमला करना चाहा, जिसे बदर हाथ में ही उसका हाथ थाम गया। चला गोली, वो दहाड़ा। सीरत अपने कानों पर हाथ रख गई थी। तकद्दुम शाह चला गोली। बदर इस वक्त बदर एहतजाज शाह नहीं लग रहा था। तकद्दुम का हाथ कँपाया। चला गोली, उसने कहते अपना हाथ मारते कर ज़मीन बोस की और कई मुक्के उसके मुंह पर जड़ दिए। तकद्दुम का चेहरा लहूलुहान हो गया। वो दर्द की शिद्दत से उठ नहीं पा रहा था। बदर आपे से बाहर हो चुका था। एक के बाद एक मुक्का उसके मुंह पर जड़ रहा था, बल्कि हाथ में जो जो भी आ रहा था वो सब से उसकी जरगत बना रहा था। बता, क्या बकवास की थी तूने? क्या कहा था अगर हैज़ल का नाम भी ज़ुबान पर लाया तो तेरी ज़ुबान गद्दी से खींच लूँगा। तकद्दुम की गर्दन बदर के शिकंजे में थी। तकद्दुम का सांस उखड़ रहा था। वो छटपटा रहा था। मेरी सरदारी की पग रहे ना रहे, मगर तेरी सांस नहीं आज रहेगी। जब तक बदर शाह की सांस में सांस है, तू मेरी हैज़ल को देख भी नहीं सकता, ना मेरे गांव की किसी औरत को। बदर ने उसे झटका देते छोड़ा। वो ज़मीन पर गिरा था। बदर ने पास गिरी राड उठाई, जिसे देखते ही अमान शाह का रंग उड़ा। बदर छोड़ दो, मर जाएगा। अमान शाह ने बदर को खींचा, मगर वो अपनी जगह से एक इंच ना हिला। साईं, वो मर जाएगा। बदर के आदमी ने आगे आते उसे पकड़ा। बदर का हाथ रोका, जिस राड से वो तकद्दुम के सर पर वार करने लगा था। मुझसे वादा करो बदर, उसकी सज़ा मौत नहीं होगी। बदर की समात में हादिया की आवाज़ गूंजी। उसके गुस्से से कंधे झटक कर आदमियों को पीछे झटका और हाथ में पकड़े राड को ज़मीन पर फेंका। तकद्दुम बेहाल सा ज़मीन पर पड़ा था। अल्तमश शाह पुलिस के साथ पहुंचे थे। वहाँ साथ ही एहतशाम शाह और अमान शाह। उन्होंने नफ़रत भरी निगाह तकद्दुम पर डाली। ले जाओ इसे यहाँ से ऑफिसर, एहतशाम शाह ने तकद्दुम के नीम मुर्दा वजूद को देखते कहा। जी शाह साईं। उन्होंने आते ही उसके नीम मुर्दा वजूद को उठाया। साईं, इसे पहले हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। जहाँ चाहे ले जाओ, मगर ऑफिसर ये छूटना ही चाहिए। जी। तकद्दुम के कदम चलने के काबिल नहीं थे, घसीटते जा रहे थे। उसे ले गए। एहतशाम शाह कमरे में दाखिल हुए, जहाँ सीरत कोने में बैठी रो रही थी। सीरत, बच्चे सब ठीक है? उन्होंने सीरत के सर पर हाथ रखते कहा। वो शिद्दत से रो दी। हमें माफ़ कर दो सीरत बच्चे, वो हमारी दुश्मनी में आप तक पहुंचा। अमान शाह शर्मिंदगी भरे लहजे में बोले। मुझे लगता है अब चलना चाहिए। इसे मेरे डेरे पर ले जाओ। बदर सपाट लहजे में कहते अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। उसकी आंखों के सामने वो मंजर जम गया था। अगर वो एक मिनट भी लेट हो जाता तो वो खुद को कभी माफ़ ना कर पाता। उसी के गांव का आदमी तकद्दुम शाह की मदद कर रहा था। उसे यकीन नहीं आ रहा था। उसके गांव के मर्दों की सोच इतनी घटिया थी। दूसरी वो अपनी औरतों की भी इज्जतों के लिए खतरा थे। उसका दिमाग खोल रहा था। उसके लब एक दूसरे में पेवस्त थे। वो सीरत से नज़रें नहीं मिला सकता था। चलो बच्चे, घर चलो। वो डरी सहमी हुई थी। उसने चादर को अपने गिर्द लपेटते मजबूती से थाम रखा था। बच्चे उठो, घर चलो। तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी राह देख रहे। बच्चे, मुंह को कवर कर लो। जी। वो अटकती बोली और चादर का कोना मुंह के आगे कर लिया। सीरत डरी सी बाहर आई। एहतशाम शाह ने खुद उसके लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोला। बैठो बच्चे। गार्ड अपनी निगाहों को झुका गए थे। बदर की गाड़ी वहाँ से निकली थी पहले, जबकि अमान शाह भी अपनी गाड़ी में बैठ गए थे। सीरत को बिठाते एहतशाम शाह खुद आगे बैठे। ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। सारी गाड़ियाँ एक साथ निकली थीं। हादिया का दिल सूखे पत्ते की तरह लर्ज रहा था। पता नहीं क्या हुआ था वहाँ। जबकि हैज़ल सीरत के लिए दुआ गो थी, बल्कि सभी थी कि वो बच्ची ठीक बा हिफाजत हो। गाड़ियों के रुकने की आवाज़ पर सभी उठे अपनी जगहों से। सीरत का बाप बाहर बैठा था, जबकि माँ अंदर औरतों के पास। बदर, सीरत ठीक है?
ہاں، شاداب مسلسل اس سے رابطے میں تھا۔ شکر خدا کا سردار بدر شاہ وہ ذلیل زندہ کیوں ہے؟ آغا سائیں کی دہاڑ گونجی تھی حویلی کے داخلی دروازے پر، جو اندر تک سنائی دی۔ فون کے دوسری طرف شاداب بھی خاموش ہوا۔ بدر کا سر جھکا۔ وہ کیسے لیتا اس کی جان؟ اگر ایک وعدہ اس نے خود سے کیا تھا تو دوسرا وعدہ خادیہ نے اس سے لیا تھا۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی بدر، تم نے ہماری عزت، گاؤں کی عزت پر ہاتھ ڈالنے والے کو زندہ رہنے دیا۔ وہ بدر پر برس رہے تھے۔ وہ بے شک سردار تھا، مگر آغا سائیں اس کے دادا ہر رشتے میں بڑے تھے۔ وہ خاموشی سے سن رہا تھا۔ احتشام شاہ کی گاڑی جیسے ہی حویلی میں داخل ہوئی، احتشام شاہ نے اترتے دروازہ کھولا۔ بچے باہر آؤ۔ سیرت کا باپ گاڑی کے پاس گیا۔ سیرت اپنے باپ کو دیکھتے گاڑی سے نکلتے باپ کے سینے سے لگتے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی آواز بدر کے خون کو کھلا رہی تھی۔ آغا سائیں ایک نگاہ پوتے پر ڈالتے مردانے میں چلے گئے، جبکہ سیرت بچے اندر جاؤ۔ التمش شاہ کی آواز پر وہ سہمی سی باپ سے الگ ہوئی۔ نازیہ، سیرت کو اندر لے جاؤ، انہوں نے ملازمہ کو آواز دیتے کہا۔ جی سائیں۔ نازیہ آتے سیرت کو اندر لے گئی۔ اس نے ابھی تک خود کو بیڈ کی چادر سے کور کر رکھا تھا۔ سیرت کی ماں فرزانہ دوڑتے آئی اور بیٹی کو خود سے لگا لیا۔ اماں بس میری بیٹی بس۔ وہ اس کے آنسو صاف کرتے اسے خاموش کروا رہی تھی۔ حویلی کی سبھی عورتیں بھی اس کے ارد گرد جمع ہو گئیں۔ نثار نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اس کی حالت دیکھتے سبھی کے دل کسی نے مٹھی میں لے لیے تھے۔ ہیزل، سیرت کو کمرے میں لے جاؤ اور کپڑے دو، وہ چینج کرے۔ جی تائی سائیں۔ سیرت چلو۔ ہیزل نے اسے تھاما اور لے گئی۔ وہ خاموش تھی۔ وہ بات ہے، تم جاؤ، میں کپڑے لاتی ہوں۔ سیرت بات میں چلی گئی۔ ایک ایک منظر اس کی آنکھوں کے سامنے چل رہا تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اگر سردار سائیں وقت پر نہ آتے تو وہ سوچتے اس کی روح کانپ اٹھتی۔ وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اس کے غلیظ ہاتھوں کا لمس پانی کے نیچے کھڑے ہوتے، رگڑتے، مٹانے لگی دھوتے۔ فرزانہ جاؤ سیرت کے پاس، اسے تمہاری ضرورت ہے، ابھی ڈری ہے بچی۔ جی چھوٹی مالکن سائیں۔ یہ لو کپڑے۔ ہیزل نے اپنا نیا ان ٹچ سوٹ سیرت کو دیا۔ چینج کر لو، میں کھانے کا کہتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ سائیں کو صحت دے، آپ کی جوڑی سلامت رکھے، کسی کی نظر نہ لگے، اللہ جلد گود ہری کرے، آمین ثم آمین۔ ہیزل نے دل میں کہا اور باہر آ گئی۔ فرزانہ کی دعا پر اس کے لب مسکرائے اور پھر وہ خود ہی شرما گئی۔ پڑھاکو سائیں کا بیبی بھی تو انہی کی طرح کا ہوگا، نک چڑھا گسیلا۔ ہیزل آج ڈر گئی تھی۔ ایک بار کو دوبارہ سے اسے بدر کے غصے سے خوف آنے لگا تھا، اور پڑھاکو جیسے باپ نے اس کے ناک میں دم کر رکھا تھا، پڑھائی کو لے کر ویسے وہ بھی۔ ہیزل کیا سوچ رہی ہوں میں؟ وہ اپنی ہی سوچ پر شرما گئی۔ ہادیہ نے آنسو صاف کیے۔ وہ جانتی تھی اس نے غلط کیا ہے، مگر دل کے ہاتھوں مجبور تھی۔ امان شاہ کی زبانی پتہ چلا تھا۔ بدر اور آغا سائیں تو رات گئے تک مردانے میں بیٹھے رہے۔ سب نے کھانا بھی وہیں کھایا۔ فرزانہ اور سیرت آج رات وہیں تھیں۔ سارے گاؤں میں سیرت کا پتہ لگ گیا تھا۔ کل صبح پنچایت بیٹھنی تھی امجد شاہ کے ساتھ۔ ان کے گاؤں کے لوگ بھی آ رہے تھے۔ تقدم تو حراست میں تھا۔ کل فیصلہ سنایا جانا تھا کہ کیا سزا تھی تقدم کی۔ بدر رات گئے کمرے میں داخل ہوا تو ہیزل نرم و ملائم کمبل میں دبی سو رہی تھی۔ وہ کب سے ہیزل کا انتظار کر رہا تھا، مگر نیند کا غلبہ زیادہ تھا۔ وہ سو گئی۔ اسے دیکھتے بدر کی رگوں میں خون کی گردش کو سکون ملا۔ تقدم کی گھٹیا باتوں نے جو آگ لگائی تھی، اس آگ پر پھور برسی سکون کی۔ اس کے دماغ کا تیش اشتعال کہیں دور جا سویا۔ ہیزل اس کا سکون تھی۔ وہ فریش ہونے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد واپس آتے، ٹاول صوفے پر رکھتے وہ بیڈ پر آیا۔ ہیزل نیند میں اس کی موجودگی کو محسوس کرتے مسکرائی۔ بدر نے بازو اس کے کمر میں ڈالتے اسے کھینچ کر خود سے
لگاتے، اس کی شفاف گردن سے بال ہٹاتے، اپنے سلگتے لب رکھے۔ ہیزل کی نیند ٹوٹی جبکہ بدر اس کے گردن پر اپنا لمس چھوڑ رہا تھا۔ اس کے گردن کی عقب پر جگہ جگہ وہ سرخی چھوڑ رہا تھا۔ وہ سٹپٹائی جیسے ہی دماغ بیدار ہوا تو وائٹ نائٹی میں اس کا مومی نازک مرمری بدن۔ بدر اس کو جاگتے محسوس کرتے اس کا رخ اپنی طرف کر گیا۔ ہوئی نیند پوری؟ اس کی آنکھوں میں خمار اتر آیا۔ ہیزل کی نیند سے گلابی آنکھیں رس بھرے لبوں کو دیکھتے، کھلے بال بے ترتیب حلیہ۔ آج کا سارا دن بہت تھکا دینے والا تھا۔ اسے جسمانی ذہنی تھکاوٹ محسوس ہو رہی تھی جس کا علاج صرف ہیزل کی قربت تھی۔ ہیزل کے نام پر اس کا دل چاہ رہا تھا وہ تقدم کی جان لے لے، مگر خادیہ نے اس کے ہاتھ باندھ دیے تھے۔ اس کے اندر شرارے سے پھوٹ رہے تھے، مگر ابھی ہیزل کے پاس آتے وہ طیش غصہ سب بھلا گیا تھا۔ ہیزل سٹپٹائی، اس کے پوچھے سوال جی گڈ۔ بدر نے اس کے بال کان کے پیچھے کیے۔ وہ سیرت ہیزل کو سمجھ نہ آئی تو منہ سے نکلا۔ بدر جو اس کے لبوں پر جھکنے لگا تھا، اس نے چہرہ اٹھاتے اسے گھورا۔ ہیزل نے لب دباتے آنکھیں جھکائیں۔ وہ جلدی میں پتہ نہیں کیا کہہ گئی تھی۔ ہمارے بیچ کوئی اور نہیں ہیزل، وہ بولا تو آواز میں سختی تھی۔ سوری۔ وہ جانتی تھی اسے ان کے درمیان کسی اور کی بات پسند نہیں تھی۔ بدر نے اس کی جھکی آنکھوں کو چھوا اور پھر اس کے رخسار باری باری آہستگی سے وہ اس کے لبوں کو دسترس میں لے گیا جن کی طلب اسے کب سے محسوس ہو رہی تھی۔ لبوں کی نرمی محسوس کرتے وہ شدت پر اتر آیا۔ ہیزل نے بیڈ شیٹ دبوچی مٹھی میں جبکہ وہ ان لبوں کا رس پیتے اپنے ہاتھوں سے اس کے بدن کی نازکی محسوس کرتے اسے کپکپانے پر مجبور کر گیا۔ ہیزل نے اس کا گستاخی سر انجام دیتے ہاتھ پر ہاتھ رکھا جنہیں بدر اپنی انگلیوں میں الجھاتے بستر سے لگا گیا۔ بدر، ہیزل کے لبوں سے اس کا نام ٹوٹ کر ادا ہوا۔ جان نیند تو تم پوری کر چکی ہو۔ وہ سرگوشی میں بولا تو ہیزل آنکھیں سختی سے موند گئی، چہرہ دہکنے لگا جبکہ بدر اس کے گردن میں چہرہ چھپاتے اپنا لمس بکھیرنے لگا۔ دل کرتا ہے تمہیں باہوں میں لے کر ڈونٹ ڈسٹرب کا بورڈ لگا دوں۔ ہیزل کے گال اس کی سرگوشی پر سرخ ہوتے وہ اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ بدر آہستگی سے اس کی نائٹی کو ریموو کرتے اس پر حاوی ہوتے اسے اپنے قرب کی شدتوں سے مہکانے لگا۔ بدر ہیزل نے اس کے سینے پر دانت گاڑے اس کی شدتوں کو سہتے۔ گزرتی رات میں ہیزل بدر کی محبت میں بھیگتی مہکتی جا رہی تھی۔ جاری ہے۔ سو گائز، کیسا لگا آپ کو نیو سرپرائز؟ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ایپی پسند آئے گی۔ اگر ایپی پسند آئے تو جلدی سے جائیں چینل کو کریں سبسکرائب، ایپی کو کریں لائک، اس کے علاوہ کمنٹ کرتے اپنی رائے کا اظہار کریں۔ سو گائز، بہت کم ایپیسوڈ رہ گئی ہیں لیکن ہر ایپیسوڈ میں کچھ نیا ہے۔ انشاءاللہ میری پوری کوشش ہے کہ ناول جب تک اختتام پذیر نہیں ہوتا وہ آپ لوگوں کا دل ایسے ہی لگائے رکھے، آپ لوگوں کو بور نہ ہونے دے، کچھ نیا ناول میں ہوتا جائے تاکہ آپ لوگ ایسے ہی پڑھتے رہیں، اپنی محبت کا اظہار کرتے رہیں۔ سو فی الحال ابھی مجھے دیں اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ، جلد ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپی کے ساتھ۔